دوسرا فلسفہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے کامل ایمان اور کامل یقین. آج کل اس کی بھی کمی ہے. کامل ایمان، دل سے مکمل 100% یقین. اس کی میں آپ کے سامنے 2 مثالیں رکھتا ہوں. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میں نے ایمان اور اسلام کی دعوت پیش کی، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تأمل کیا، تھوڑا سوچا، فکر کی، تھوڑا رک گیا، چند لمحے ہی کیوں نہ لیے ہوں، چند سیکنڈ کیوں نہ لیے ہوں، تھوڑا رکا، تھوڑا سوچا، تھوڑی فکر کی. الا ابا بکرن، علاوہ ابو بکر کے، جیسے ہی میں نے ایمان کی انہیں دعوت دی، انہوں نے بلا تأمل کلمہ پڑھ لیا، بلا تأمل. اور پھر وہی صدیق اکبر ہیں. جب معراج کا واقعہ ہوتا ہے تو مخالفین کو تو ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو پروپیگنڈے مکہ مکرمہ میں مخالفین نے کر رکھے تھے، اس میں ایک سب سے بڑا پروپیگنڈا یہ تھا، بہت سارے تھے. ایک تو تھا یہ جادو کرنے والا ہے نعوذ باللہ، اور یہ کامیاب نہیں ہوتا تھا تو کہتے تھے یہ مجنون ہو گیا ہے نعوذ باللہ، پاگل ہو گیا ہے، اس کی عقل ماری گئی ہے. اللہ کے پیغمبر کو کیا کہتے تھے؟ اس کی عقل مت ماری گئی ہے نعوذ باللہ. تو جب آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ آج رات یہ واقعہ ہوا ہے، میں یہاں سے گیا بیت اللہ سے کیا بیت المقدس تک، مسجد اقصیٰ تک، اور پھر میں مسجد اقصیٰ میں نے امامت کروائی، پھر میں وہاں سے 7 آسمانوں پر اور اس سے بھی آگے چلا گیا، سدرۃ المنتہا تک چلا گیا، اور میں پھر واپس آیا. تو مخالفین کو، اور یہ سارا کچھ ایک رات کے حصے میں ہو گیا، پوری رات بھی نہیں، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں ہو گیا. تو مخالفین نے تو کہا بھائی واہ واہ، آج تو ہمارے پاس ایسی دلیل آئی ہے کہ جس کو سنائیں گے وہ کہے گا کہ بھئی انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے اس کی مت ماری گئی ہے نعوذ باللہ. ایک آدمی بیت اللہ سے بیت المقدس تک چلا جائے، کئی ایام کا سفر ہے، اور پھر وہاں سے پھر وہ یہ بھی نہیں کہتا ہے واپس آ گیا، بیت المقدس سے پھر وہ آسمانوں پر بھی جا سکتا ہے، اور آسمانوں سے واپس بھی آ سکتا ہے، اور پھر واپس اپنے گھر بھی پہنچ سکتا ہے. اور یہ سارا کچھ رات کے ایک حصے میں ہو گیا. انسان کی عقل، انسان کی فہم اور فراست اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. لوگوں نے کہا بھئی اچھا موضوع ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، اب تو ہم اس پہ پروپیگنڈے کو مزید تیز کرنا چاہیے. لیکن ان کے ذہن میں بھی جو سب سے پہلا خیال آیا وہ صدیق اکبر کا آیا. انہوں نے کہا بھئی سب سے پہلے جو اس کی مضبوط بنیاد ہے، جو اس کا مضبوط سہارا ہے، جو مکہ مکرمہ کا سردار ہے صدیق اکبر، سب سے پہلے اسے سناتے ہیں. یقینی بات ہے وہ یہ کہے گا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. جب وہ یہ کہے گا تو ہمیں دلیل مل جائے گی کہ صدیق اکبر بھی یہ کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. دیکھو اتنی بڑی حیثیت تھی کہ اس کی بات کو بطور ثبوت کے پیش کیا جانا تھا. وہ لوگ بھاگے گئے صدیق اکبر کے پاس اور کہا کہ بھئی ایک آدمی ہے، کہتا ہے میں یہاں سے مسجد اقصیٰ چلا گیا، اور مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں پہ چلا گیا، سدرۃ المنتہا پہ چلا گیا، پھر میں واپس آ گیا، اور رات بھی گزر نہ پائی تھی. کیا یہ واقعہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جب آپ نے یہ سنا کہ آسمانوں پر چلے گئے، آپ نے فرمایا بعد میں بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، پہلے یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے، پہلے تو یہ بتاؤ کہ کہا کس نے. کہنے لگے صاحبو کا محمد، آپ کا یار، آپ کا ساتھی، آپ کا دوست جس پر آپ ایمان لائیں، آپ کا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے. فرمایا اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو پھر واقعی ایسا ہوا ہے، پھر یہ ہو سکتا ہے. یہ ہے وہ واقعہ جس کے بعد آپ کو صدیق کا لقب ملا، تصدیق کرنے والا. اب اس واقعے سے
جو ہمارے لیے ہے پیغام، وہ پیغام کیا ہے کہ عقل اور فہم اور فراست کی بھی ایک حد ہے۔ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، آپ بہت ذہین فطین بہت عقل والے ہیں، لیکن صدیق اکبر کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ عقل فہم اور فراست کی بھی ایک حد ہے، اس کا ایک استعمال صحیح ہے، ایک استعمال غلط ہے۔